السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹیٹک سینس۔ اور آج ہم جانیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظی نقشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مجموعی طور پر بہت موزوں اور گتھا ہوا تھا۔ اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں۔ جسم تر و تازہ اور توانا تھا، جیسے ابھی نہائے ہوں۔ جسم کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ کبھی مکھی نہ بیٹھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے حسین ترین شخصیت میں شمار کیا۔ ان کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ مقصود فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سورج لوٹ رہا ہو۔ میں نے چال میں بھی کسی کو ان سے بڑھ کر نہ پایا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین ان کے لیے سمیٹی جا رہی ہو۔ ہم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول چل رہے ہوتے تھے۔ حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم خزاعہ کی وہ بلند بخت بڑھیاں ہیں جن کے خیمے میں سفر ہجرت کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا اور اس کی موریل اور دبلی پتلی بکری کا دوہا پہلے محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر اپنے 3 ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبداللہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور خود بھی نوش فرمایا۔ پھر بڑے برتن کو دودھ سے بھر کر آپ کے خیمے میں چھوڑا اور خود تشریف لے گئے۔ جب حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند گھر آیا اور اس نے دودھ کے بہتات دیکھی تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ کس کا فیضان ہے؟ تو حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اور حسین الفاظ میں یوں تصویر کھینچی: میں نے آج ایسے شخص کی زیارت کی ہے جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش تھا۔ ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے، نہ رنگ کی سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوب رو اور بہت حسین تھے۔ آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، پلکیں دراز تھیں، آواز گونجدار تھی۔ سیاہ چشم، سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی۔ گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس اور زیادہ پرنور اور بارونق ہو جاتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی تھی جس سے موتی جھڑ رہے تھے۔ گفتگو بہت میٹھی اور واضح ہوتی، نہ بے فائدہ تھی اور نہ ہی بیہودہ۔ دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے باربط اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ درمیانہ قد تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھوں کو معیوب لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سرسبز و شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمہ گوش ہو کر سنتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تو فوراً اس سے بجلاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترش رو تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محبت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے اقدس میں رہے تھے انہی کو دیکھتی رہی تھیں اور ان کی صورت و سیرت کو اپنے ذہن میں نقش کرتی رہیں۔ سبحان اللہ! پھر انہوں نے کیا حسین نقشہ کشی کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سفر ہجرت جاری رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مگر خیمہ محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سعادتوں کا نزول جاری رہا۔ ان کا ریوڑ بہت بڑا ہو گیا اور یہ گھرانہ خوشحال ہو گیا۔ حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہی مبارک رکھا ہوا تھا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ وہ بکری جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا وہ ہمارے پاس 18 ہجری تک رہی، یعنی اس واقعے کے 18 سال بعد تک۔ فرمایا ہم صبح شام 2 وقت اسے دوہا کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد متناسب تھا، دونوں شانے چوڑے تھے، آپ کے بال مبارک لمبے تھے جو کانوں کی لو تک آتے تھے۔ میں نے آپ کو 2 سرخ چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا ہے اور آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی شخصیت نہیں دیکھی۔ آپ کے بال مبارک کندھوں تک آتے تھے، آپ سب سے زیادہ شکیل تھے، آپ کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھن مبارک کشادہ تھا، آپ کی مبارک آنکھیں موٹی اور بڑی تھیں اور آپ کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید اور ملیح چہرے اور مناسب قد کے مالک تھے۔